ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، میرے رب مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ یہاں پہ صلاۃ لفظ جو ہے یہ الف لام کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ عربی زبان میں اگر کسی لفظ کے شروع میں الف لام آ جاتا ہے تو وہ معرفہ بن جاتا ہے، پراپر نون بن جاتا ہے۔ نماز کا معاملہ ویسے ہی بڑا خاص ہوتا ہے، مگر اس کو جب الف لام کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے تو یہ اور بھی زیادہ خاص نماز بن جاتی ہے۔ اور ظاہری بات ہے یہ الصلاۃ کا لفظ جو ہے مقیم کے ساتھ آ رہا ہے، اور جو نماز جو ہے وہ مقیم کے ساتھ یعنی کہ استقامت کے ساتھ، ایک نظام کے ساتھ، اور ایسی عبادت یا ایسی نماز جو دوسروں کے لیے رول ماڈل بن رہی ہے، وہ کوئی عام نماز تو ہو ہی نہیں سکتی، وہ بڑی خاص نماز ہے۔ اور پھر اس لفظ صلاۃ کی یہاں پہ اہمیت اس طرح سے بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہے کہ یہ دعا مانگ کون رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام مانگ رہے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی جو ہے وہ قربانی کے اوپر بیس کرتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں جتنے بھی امتحانات آتے ہیں آپ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لہٰذا وہ ہستی یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ مجھے اس خاص نماز کا قائم کرنے والا بنا دے۔ مفسر کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جس کا نماز کے ساتھ ایسا رابطہ ہو جائے گا، ایسا تعلق ہو جائے گا، تو اس کے لیے وہ ساری قربانیاں دینا آسان ہو جائے گا جو کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں دی تھی۔ کیونکہ لفظ صلاۃ کے اندر جو معنی پائے جاتے ہیں وہ اتنے خوبصورت ہیں، جیسے لفظ صلاۃ جو ہے وہ صلہ سے بھی ہے، اسی سے لفظ وصل بھی بنتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے ملانا اور جوڑنا۔ لہٰذا نماز ایک ایسی عبادت ہے جس میں مخلوق اپنے خالق کے ساتھ جڑ جاتی ہے، بندے کا اپنے رب کے ساتھ ایک کنیکشن، ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اور جس انسان کا اپنے رب کے ساتھ اتنی خوبصورت عبادت کے ساتھ تعلق بنے گا، وہ زندگی کے ہر امتحان سے بڑی کامیابی کے ساتھ گزر جائے گا، جیسے کہ اس دعا کو مانگنے والے ابراہیم علیہ السلام تھے۔ لہٰذا یہ اس دعا کا بڑا ہی خوبصورت اور بڑا ہی اہم پہلو ہے، سننے والے مزید اس کے اوپر غور کریں اور ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی کو لے کر آئیں اپنے ذہن میں، ان کی قربانیاں اور پھر ان کا اس دعا کا مانگنا اور نماز کے ساتھ اس کا کنیکشن ثابت کرنا۔ پھر ہم جب کبھی نماز کو بیان کرتے ہیں تو ہمیں اس نماز کے کانسیپٹ کے ساتھ دو نبیوں کی دو ملاقاتیں اپنے رب کے ساتھ نظر آتی ہیں۔ ایک ملاقات ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی نظر آتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوہ طور کے اوپر، مگر وہ ملاقات جو ہے وہ آواز کے ذریعے سے ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس آواز کے بعد، اس آواز کی ملاقات کے بعد موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک سے یہ فرماتے ہیں کہ اللہ، جب میں جاؤں گا دعوت دینے کے لیے فرعون کے پاس اور مجھے آپ کی یاد آئے گی تو پھر میں کیا کروں؟ تو ہمارے ذہن میں تو یہی بات آتی ہے کہ اللہ پاک کہیں گے کہ دوبارہ کوہ طور پہ آ جانا، مگر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ موسیٰ جب آپ کو میری یاد آئے تو آپ نماز قائم کرنا۔ لہٰذا ایک ملاقات جو کہ آواز کے تھرو ایک بندے اور اپنے رب کے درمیان میں ہوتی ہے، اگر اس ملاقات کی یاد ستائے، وہ تعلق ستائے، تو اس کا متبادل کیا دیا گیا ہے؟ نماز دیا گیا ہے۔ دوسری ملاقات ہمیں نبی علیہ السلام کی نظر آتی ہے جو کہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوتی ہے۔ یہ ملاقات آواز سے نہیں ہے بلکہ یہ آپ سمجھیں کہ روبرو ملاقات ہے، لائیو ملاقات ہے۔ اس لائیو ملاقات کے بعد جب اللہ پاک نبی علیہ السلام کو جو ہے وہ دنیا میں بھیجتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نبی آپ نے وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے۔ جب کبھی آپ کو میری یہ سدرۃ المنتہا کی ملاقات یاد ستائے تو آپ نماز میں میرے ساتھ کنیکٹ ہو جانا۔ گویا کہ آواز سے جو ایک تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ بنا اس کا متبادل نماز ہے، اور روبرو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے ساتھ جو تعلق بنا اس کا متبادل نماز ہے۔ اب انسان جب اللہ تعالیٰ کو نماز میں کھڑا ہو کے پکارتا ہے تو گویا کہ وہ آواز سے، اپنی تلاوت سے اللہ تعالیٰ کو مخاطب کرتا ہے، اور جیسے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نماز میں اپنے بندے کے روبرو ہو جاتا ہوں۔ تو گویا کہ یہ ایک روبرو کا کنیکشن جو ہے وہ جو ہمیں نبی علیہ السلام کی اس ملاقات سے ملا ہے وہ بھی نماز کے اندر آ جاتا ہے۔ تو جب ہم نماز کے کنسیپٹ کو جو ہے وہ ان دو ملاقاتوں کے ساتھ جوڑتے ہیں اور پھر مقیم کا لفظ اس کے ساتھ ملاتے ہیں تو پھر ہمیں دراصل میں اس کا ویو کلیئر ہوتا ہے کہ مقیم الصلاۃ سے کیا مراد ہے، کیسی نمازیں جو کہ قائم کی جاتی ہیں اور پھر ان نمازوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں۔ گویا کہ اس خوبصورت دعا میں انسان اپنے اللہ سے وہ نماز مانگ رہا ہوتا ہے۔